آپ کو بتائے بغیر اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو یہ ادا نہیں ہوگی۔ مالی عبادات کے اندر جس پہ زکوٰۃ لازم تھی یا وہ عبادت مالی عبادت لازم تھی اس کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے، پھر آپ ادا کر سکتے ہیں ورنہ ادا نہیں ہوگی۔ اور بچہ اگر 7-8 سال کا ہے روزہ توڑ دے تو اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اچھا کروا دیں تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ابھی تو اس پہ روزہ فرض ہی نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین فرمائی تو فقہاء نے دلالت النص سے روزے کو بھی فرمایا کہ بچے کے لیے وہی حکم ہوگا، تو رکھ لے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ توڑ دیتا ہے نہ قضا نہ کفارہ، قضا کروا لے تو بیسٹ ہے تاکہ اہمیت ذہن میں پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ روایت بالکل غلط ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو فجر ہی نہیں ہوئی، یہ قوالوں نے بعض قوالیوں میں پڑھ دیا ہے، تو ہم لوگ قرآن حدیث سے تو سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں فوراً، تو یہ ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے یہ۔ اور روز محشر ایک قبر سے 70,000 نہیں 70 مردوں کا تو سنا تھا، اب 70,000 تک پہنچ گئے، لیکن یہ ہوگا ایسا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اب جیسے آپ قبرستانوں میں دیکھیں جگہ اتنی تنگ ہے، کچھ عرصے بعد وہ پرانے مردے کی ہڈیاں ہٹا کے دوسرا، تو اس اعتبار سے ایک قبر سے 70 مردے۔ اچھا 70 بھی کوئی گنتی ایک دم پرفیکٹ کوئی عدد نہیں ہے، یہ مراد بہت سے مردے ایک قبر سے نکلیں گے، کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پلین میں سفر کر رہے ہیں تو افطار کس اعتبار سے کریں؟ دیکھیں جب آپ ٹریول کرنے لگتے ہیں تو ایک میپ آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پر کہ آپ کا جہاز کس کس روٹ سے کس ٹائم کس سٹی سے گزر رہا ہے، وہاں پر دیکھیں جس سٹی سے گزر رہا ہو مغرب جہاں ہو رہی ہے وہ نوٹ کر لیں، اور دیکھیں اس سٹی کے اندر ٹائم اور آپ کے شہر کے ٹائم میں ڈفرینس کتنا ہے، بس اس شہر کے اعتبار سے اگر فرض کر لیں وہاں پر 6:45 پر روزہ کھل رہا ہے، اپنی گھڑی کے اندر یہیں سے 6 اس کے مطابق ٹائم سیٹ کر لیں۔ اچھا تو جب آپ وہاں جائیں گے تو گھڑی میں دیکھیں گے 6:45 پر روزہ کھلے گا، اس مقام پر ہی آپ ہوں گے، یعنی پہلے سے ہی وہ سب آپ میپ وغیرہ کے ذریعے دیکھ کر وہاں کے ٹائم ریفرنس کو اپنے سامنے رکھ کر اور پھر روزے کا اہتمام کر لیں۔ اور ان کے شوہر نے جو بھائیوں کو رقم ادھار دی ہے آپ کے شوہر کو اس کو ادا کرنا ہوگا کیونکہ وہ ان پہ قرضہ ہے۔ بعض فقہاء نے یہ فرمایا کہ دونوں کو ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو اس لیے تھا کہ یہ رقم آپ کو ملے گی، اور ان کے لیے اس لیے کہ ان کے ملک میں وہ قرض داخل ہو چکا ہے اور وہ اس سے باقاعدہ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے شوہر پر تو زکوٰۃ بنے گی، اس کی زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ قرض آپ کے شوہر کے قبضے میں آئے گا۔ اور گھٹنوں پر نی کیپ وغیرہ آپ پہن سکتی ہیں، وہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات وہ ایسی ہوتا ہے گرپ ٹائپ ہوتی ہے، اس کو پہن لیتے ہیں تو وہ کافی ہے، پہن سکتی ہیں، وہ سلے ہوئے لباس کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اور تہجد کے وقت وطر پڑھنے کا حکم ہے، نوافل وغیرہ جو ہیں وہ عشاء کے ٹائم میں آپ پڑھ لیں، پہلے ہی پڑھ لیں ان کو، سنت کے بعد جیسے پھر 2 نفل کر کے پڑھ لیں، اگر پڑھنا چاہیں تو اسی ٹائم پڑھ لیں، یا اس میں سنت صرف یہ ہے کہ تہجد کے ساتھ وطر پڑھے جائیں جبکہ اٹھنے کا یقین کامل ہو۔ اور تلاوت وغیرہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد جنہوں نے کہا قرآن پاک میں واضح طور پر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے تسبیحات کا ذکر، بعض نے تو اس سے نماز ہی مراد لی ہے، لیکن آپ پڑھ سکتی ہیں، پہلے صورتیں وغیرہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو آپ تسبیحات وغیرہ پڑھنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اور فطرہ دیکھیں اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لہذا جو آپ کے دروازے پر آ کے مانگ رہے ہیں یہ زکوٰۃ اور فطرے کے مستحق نہیں ہوتے، یہ پیشہ ور فقیر ہیں، ان کو ہرگز نہ دیں، بلکہ اپنے اطراف میں دیکھیں، محلے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر دیجیے۔ اور مقدس اوراق کے لیے آج کل ڈبے وغیرہ کافی لگے ہوتے ہیں، یہ مسجدوں کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے، آپ پہلے جا کے معلوم کروا لیں بچوں وغیرہ سے، اگر وہاں پر ہے تو پھر وہ سب کے سب وہاں پر آپ ڈلوا سکتے ہیں۔ اچھا ایک سوال اور بھی آیا تھا سب کنٹرول روم میں کہ ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی 3 مرتبہ، وہ اپنے شوہر کے گھر سے چلی گئی اپنی ماں کے پاس، اس کے باوجود پھر وہ واپس آ گئی تھوڑے دن کے بعد، تو اس کا کیا آنا یہ درست ہے؟ شوہر کے پاس آ گئی؟ کتنی طلاقیں ہوئی تھیں؟ 3 طلاقوں کے بعد وہ چلی گئی۔ اچھا اگر 3 طلاقیں ہو گئی اور واقعی شوہر بھی اقرار کر رہا ہے، ثابت ہو گئی ہیں 3 طلاقیں، تو پھر وہ لڑکی اس پر حرام ہو گئی ہے جب تک کہ حلالہ کا پروسیس نہ ہو۔ یہ کوئی مطلب اپنے پاس سے خود ساختہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو یہ لڑکی پہلے شوہر پر اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم سے جب ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو میں چاہتی ہوں پہلے والے کے پاس لوٹ جاؤں، تو سرکار نے منع فرما دیا کہ نہیں، جب تک جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا آپ نہیں جا سکتے۔ الفاظ دوسرے ہیں لیکن میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو فقہاء نے 2 چیزیں نکالی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر 3 طلاقیں دے دے تو لڑکی جب تک دوسرے شخص سے پہلے اس کی عدت گزارے، پھر دوسرے شخص سے نکاح کرے، جسمانی تعلق باقاعدہ قائم ہو، پھر وہ لڑکا فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کی عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ آنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ جسمانی تعلق ہوا تو زنا خالص، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو ناجائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ بعض لوگ لائٹیں آن کر دیتے ہیں گھر کی، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیوں کی جاتی ہیں؟ دیکھیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت آئے
تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں داخل کر لو اور گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق دنیا میں پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے، یعنی جنات وغیرہ باہر نکلتے ہیں۔ اور تشریح کی شرح یہی بیان کی کہ وہ بعض اوقات بچوں پہ اپنے اثرات مرتب کر لیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو مغرب سے پہلے گھر میں داخل کر لیا جائے۔ لیکن گھر کی لائٹیں جلانے کا کوئی شرعاً مطالبہ نہیں ہے، اگر آپ ویسے آن کرنا چاہیں چلو مغرب ہو گئے آن کر لیں الگ بات ہے، لیکن بلا ضرورت آن کرنا کہ جیسے آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا باہر کے صحن کی، لیکن 8 کمرے سب کی لائٹیں جلا دو، تو یہ تو اسراف میں ہی آئے گا کہ فضول خواہ آپ لائٹیں جلا رہے ہیں۔ ان لائٹوں کے جلنے سے ایسا نہیں ہے کہ جن ڈر کے بھاگ جائے گا اور لائٹیں بند ہو تو اندھیرے کے اندر آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ تو آنا ہو تو اس کو آ ہی جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے۔